أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ تمام دوست احباب کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور اس سے ان لوگوں کو سبق ملے گا جو کہ خود بخود وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بغیر کسی کی اجازت کے، اور بغیر اس عمل کی تصحیح کیے، اور بغیر اس کے تلفظ کو ٹھیک کیے خود بخود جب عمل پڑھتے ہیں تو اس کی کتنی خطرناک رجت ہوتی ہے. آج آپ کو میں ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں. یہ بہت ہی آپ کے لیے مفید رہے گا، خاص کر وہ احباب جو بغیر کسی کی اجازت کے وظیفے شروع کر دیتے ہیں. اچھا، 2 سال قبل میرے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ مدرسے کی طالبہ تھی، اور وہ لڑکی جو تھی اس نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر جو ہے اس نے ایک عمل شروع کر دیا. وہ جو عمل تھا وہ عمل سورہ جن کا عمل تھا. کسی نے اس کو کہا کہ آپ رات کو گھر میں بیٹھ کر کسی کمرے کی علیحدہ ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے رات کو آپ نے سورہ جن کو پڑھنا ہے، اور 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کو 41 دن پڑھنا ہے. تو آپ کے پاس جنات حاضر ہوں گے، آپ جو کہو گی وہ کریں گے. تو وہ لڑکی اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اس نے یہ عمل شروع کر دیا بغیر کسی استاد کی اجازت کے، بغیر کسی کی رہنمائی کے. اس کو اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اب اس لڑکی نے عمل شروع کر دیا. عمل شروع کیا تو عمل کے تیسرے دن اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ اس کے کمرے کے اندر کوئی لال آنکھوں والی مخلوق جو ہے وہ آئی. اب وہ لڑکی تھوڑا سا گھبرائی، لیکن اللہ کیا ہے یہ؟ عمل کو لگاتار جب رات کا وقت آیا تو وہ لڑکی جو ہے سونے لگی. پڑھائی مکمل کر کے لڑکی سونے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے سینے پر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ آگ برس رہی ہے، اور وہ مخلوق جو ہے بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ جو ہے اس کو کھانے کے لیے آ رہی ہے. لڑکی ڈر گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی. اس کے بعد پھر لڑکی نے جو ہے اگلے دن جو ہے لڑکی نے دوبارہ عمل پڑھنا شروع کر دیا. اس رات جو واقعہ تھا وہ تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی. لڑکی کی سر میں درد ہونا شروع ہو گئی، کندھوں پہ بوجھ رہنا شروع ہو گیا. ہر وقت وہ لڑکی گری رہنا، کھانا اس نے چھوڑ دیا. گھر والے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کہ 2-3 دن ہو گئے ہماری بچی بالکل ہم سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور یہ لڑکی جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. وہ بڑی پریشان سی رہتی ہے. بالآخر وہ لڑکی نے جب چوتھے دن عمل شروع کیا تو چوتھے دن عمل کرنے سے اس نے ایک چیز کو دیکھا جو کہ انتہائی خوفناک چیز. وہ چیز جو ایسی چیز تھی کہ لڑکی نے چیخ مار کر جو ہے نا وہاں سے اپنے کمرے سے وہ نکل کر بھاگنا شروع کر دیا اسے، اور گھر سے باہر نکل گئی. گھر والے پریشان ہو گئے، اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے. اس کو جب پکڑ کے لائے تو وہ لڑکی بس اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو پاپا، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گا. اب یہ کیفیت تھی اس لڑکی کی. بالآخر گھر والوں کو شک ہوا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، بچی کے ساتھ شاید اسیب کا معاملہ ہے. 5-7 عاملوں کے پاس اس کو لے کر گئے، لیکن عاملوں نے اسیب کو دور کرنے کے لیے دیگر معاملات کو، جادو کے معاملات کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تعویذات وغیرہ دیے، لیکن اس کا جو معاملہ تھا وہ مزید بڑھتا گیا، کم نہ ہوا. کیونکہ یہ نہ تو جنات کا معاملہ تھا اور نہ ہی اس کو اسیب کا، نہ جادو کا معاملہ تھا. یہ اس بچی کو جو معاملہ تھا وہ تھا رجعت کا معاملہ. عمل کی رجعت اس بچی کو ہو گئی. اب وہ لڑکی پاگلوں جیسی حرکتیں کرے. تو اس کے بعد پھر کسی نے
میرے اس دم کو جو کہ آپ کو یہ لنک نظر آ رہا ہے، اس دم کو جو ہے وہ سنایا، تو یہ دم سنتے ہی بچی کی تھوڑی سی نا اس کی طبیعت سنبھلی۔ جب طبیعت سنبھلی تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا وہ کال کی اور مجھے کہا کہ حضرت ہماری بچی کے ساتھ یہ معاملہ، آپ کا دم سنا ہے تو اس سے بچی کو تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے، تو آپ اس بچی کو جو ہے نا چیک کریں کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ میں نے جب اس بچی کا معاملہ چیک کیا تو مجھے روجت کی طرف جو ہے نا اشارہ ملا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بچی کو جو ہے نا یہاں لے کر آئیں آستانے پر۔ تو اس کے بعد پھر جب بچی یہاں آئی تو میں نے اس کو دم کیا، تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی، بچی تھوڑی سی بہتر ہوگی، سنبھلی۔ میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا بیٹا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ اور یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو سارا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اس بچی نے یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں کہ مجھے یوں کسی لڑکی نے یہ کہا، میں نے اس طرح جو ہے یہ میں نے عمل شروع کیا اور بغیر اجازت کے میرے ساتھ ایسا معاملہ۔ میں نے پھر اس بچی کو منع کیا، میں نے کہا بیٹا آئندہ آپ نے اس صورت کو نہیں پڑھنا، سورہ جن کو آپ نے بالکل نہیں پڑھنا، نہ عمل کی نیت سے پڑھنا ہے نہ ویسے پڑھنا ہے، کیونکہ اس صورت کے تحت اور اس کے ذریعے جو بھی جنات آئے تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ جب آپ نے یہ عمل شروع کیا تھا آپ نے نہ تو اپنا حصار کیا تھا، نہ حصار بدنی کیا تھا، نہ حصار مکانی کیا تھا۔ اگر آپ اپنا حصار بدنی اور مکانی کرتی اور کسی صاحب مجاز سے اجازت لے کر عمل کرتی تو بیٹا آپ کو یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ اب آئندہ زندگی بھر آپ نے ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ پھر اس کو میں نے ایک حفاظت کا نقش بنا کر دیا اور ساتھ جو ہے وہ طلسم اسد دیا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچی جو ہے الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ تو میں آپ تمام احباب سے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ گزارش کروں گا کہ خدارا کوئی بھی عمل جو آپ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں یا آپ خود بخود عمل شروع کر دیتے ہیں، کسی کی اجازت کے بغیر عمل شروع کر دیتے ہیں، تو خدارا خود بخود کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی چلہ نہ کیا کریں، ورنہ اس کی سخت جو ہے وہ نقصانات آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ہم آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے منع نہیں کرتے، قرآن پاک پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین جو ہے اس کا اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ وظائف کو پڑھیں جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں۔ اسی طرح بزرگان دین کے ذریعے جو وظائف ملے ہیں، کسی کو شجرے کے ذریعے جو وظائف ملے ہیں وہ شجرے والے اپنے پیر و مرشد کے شجرے والے وظائف پڑھے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر جو فضائل ہوئے ہیں، جیسے آیت الکرسی کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں، تو ان کو آپ وظیفے کی صورت میں پڑھیں سنیں، اس کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ہے، تو یہ آپ پڑھتے رہیں، اس کو آپ کا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ خود بخود کوئی عمل جو ہے وہ اس کی ایک میعاد مقرر کر کے، اس کی ایک تعداد مقرر کر کے، اس کا ایک وقت مقرر کر کے، اس کی ایک جگہ مقرر کر کے آپ جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی رجت کا ایک سبب بنتا ہے، بہت خطرناک۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔